ایسے حروف ہیں جس کے معنی اللہ جانے اور اس کے بتانے سے اس کے رسول جانے، اور انہی حروف متشابہات میں سے ایک حرف الف لام میم صاد بھی ہے۔ اب اس کی حقیقت کیا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، البتہ علماء کرام نے بعض آیتوں کی جو حروف متشابہات ہے اس کی تشریح اپنے اپنے اعتبار سے، قواعد کی روح سے، اور اللہ کے رسول سے اگر کچھ روایت مروی ہے تو اس کے اعتبار سے اس کی تشریح فرمائی ہے۔ مختصر میں یہ سمجھ لیجیے کہ یہ اللہ کا کرشمہ ہے، اور غیروں کے اٹینشن کو اپنی طرف ڈائیورٹ کرنے کے لیے اللہ کی یہ آیتیں ہیں۔ ظاہر سی بات ہے عرب کے لوگ عربی سمجھتے تھے، لیکن ان کے لیے یہ نئی چیز تھی کہ عربوں کے درمیان ایسے الفاظ آ جائیں کہ وہ خود نہیں سمجھ رہے ہیں، تو اس بنیاد پر ان کا اٹینشن اس طرف آتا تھا کہ یہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اور پھر جب وہ اس کو پڑھنے کے لیے آتے تھے، اس کو سوچتے تھے یہ کیا ہے، تو پھر اس کے بعد کی آیتیں بھی پڑھنے آ جاتے تھے۔ اور بہت ایسا ہوا کہ جب ایک آیت متشابہات میں سے کسی ایک آیت کو پڑھنے کے در پہ ہوئے، لیکن پھر دوسری آیتوں کو پڑھتے 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 اللہ نے ان کا شرح صدر فرمایا اور اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے۔ مختصر میں یہ عرض کر دوں کہ الف لام میم جو پہلے الحمد کے بعد جو پہلی صورت آتی ہے، اس کے تعلق سے کچھ علماء نے یوں کہا کہ الف سے اللہ مراد ہے، لام سے حضرت جبریل مراد ہے، اور میم سے محمد رسول اللہ آقا کی ذات مراد ہے۔ اور مفہوم یہ ہے کہ اس قرآن کو رب تبارک و تعالی اللہ نے نازل فرمایا، اور بیچ میں لام ہے وہ حضرت جبریل کا نام، یہ حضرت جبریل واسطہ تھے قرآن لانے میں، اور میم الف لام میم کا میم اشارہ کرتا ہے کہ یہ قرآن کسی اور پر نازل نہیں ہوا بلکہ محمد رسول اللہ پر نازل ہوا۔ کچھ علماء نے اس طرح کی تشریح کی ہے، اس کی اور بھی توضیحات بیان کی گئی ہے جو کبھی انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی رکھی تو متشابہات ہی کے حوالے سے کچھ گفتگو ہوگی، تو اس میں بہت ساری راز کی باتیں آپ کے سامنے کھل کر آئیں گی۔ بہرحال عرض یہ کرنا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں آیات متشابہات بھی نازل فرمایا، اور انہی میں سے ایک آیت وہ ہے جس کی آج تلاوت ہوئی ہے، الف لام میم صاد، اور یہ سورت سورہ اعراف ہے۔ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اعراف کہتے کسے ہیں۔ اعراف دراصل درمیان کی جگہ کو کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر مسجد کا آدھا حصہ ادھر ہے اور آدھا حصہ ادھر ہے، تو یہ جو درمیان کی بیچ کی جگہ ہے اس کو اعراف کہا جاتا ہے۔ اور خاص طور سے قرآن کی اصطلاح میں اعراف اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں سے جنت بھی دکھائی دیتی ہے اور جہنم بھی دکھائی دیتی ہے، اور اللہ رب العزت اپنے کچھ بندوں کو جنت میں بھی نہیں ڈالے گا، جہنم میں بھی نہیں ڈالے گا، کچھ دنوں تک ان کو بیچ میں رکھے گا، اور وہ جگہ اعراف والی جگہ ہوگی۔ وہاں سے وہ جنتیوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے، اور جہنم والوں کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ ادھر جنتی کو دیکھیں گے تو شوق اور ذوق پڑے گا، مولا کیوں ہمارے ساتھ یہ کرم نہ ہو جائے، اور جب ادھر دیکھیں گے تو پھر دعا کریں مولا اس طرف سے جہنم سے ہمیں بچا لینا۔ چونکہ ان کے مخصوص اعمال تھے، اعمال بہت اچھے تھے جس کی بنیاد پر ان کو جنت میں داخل کیا جانا ہے،
لیکن کچھ اعمال بہت برے تھے جن کی وجہ سے ان کو جہنم میں داخل کیا جانا تھا، لیکن دونوں عمل کو جب جمع کیا گیا تو وہ درمیان میں عمل ان کا ہو گیا، اس وجہ سے ان کو ابتداءً شروع میں ہی بگننگ میں ہی ان کو جنت میں بھی نہیں داخل کیا گیا اور جہنم میں بھی نہیں داخل کیا گیا، ان کو درمیان میں رکھا گیا۔ پھر جب اللہ رب العزت کرم فرمائے گا تو ان کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ بہرحال اس وجہ سے چونکہ ان لوگوں کا تذکرہ اس سورت کے اندر ہے، اس وجہ سے اس پوری سورت کا نام ہی اعراف رکھا گیا ہے۔ اس سورت کے اندر ابتدائی آیتوں میں ہی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم اور ابلیس ملعون کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے، اور وہ واقعہ قرآن مقدس میں کئی مرتبہ ریپیٹ کیا گیا ہے۔ ایک چیز ذہن میں رکھنے کہ قرآن مقدس کا مزاج اور رب تبارک و تعالیٰ کے کلام کا مزاج یہ ہے کہ کسی چیز کو رب تبارک و تعالیٰ ریپیٹ کر کے بیان کرتا ہے، not only once, maybe twice, maybe 3 times, maybe sometime even more than 25 times. Like Surah Al-Rahman, each and every ayat has word فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. You know why? There are all wisdom behind that. Allah knows better and His Rasul. لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اگر ریپیٹ کیا ہے تو اس کی سب سے بڑی حکمت یہ ہے تاکہ ہمارے اور آپ کے ذہن میں وہ بات اچھے سے بیٹھ جائے۔ مجھے ایک مفکر کی بات یاد آتی ہے، اپنے انڈیا ہی کا وہ مفکر بہت بڑا مفکر مانا جاتا ہے، لیکن اس کو قرآن کے اس انداز پہ اختلاف تھا، اور وہ کہا کرتا تھا اپنے بیٹے سے کہ بیٹا don't you see Quran has repeated too many things, too many stories. بیٹے نے کہا کوئی بات نہیں، ہاں میں دیکھتا ہوں کہ قرآن میں واقعات ریپیٹ ہوتے ہیں۔ ایک دن اس نے کہا، پھر دوسرے دن کہا بیٹا don't you see there are too much ayat repeated in Quran Pak. I don't know why. دو بار کہا، چند بار جب کہا تو بیٹے نے کہا بابا can you please tell me you are also repeating same thing, you are saying same thing, why Quran has repeated too many words, too many stories, why do you say like this, آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو باپ نے کہا بیٹا میں تمہارے ذہن میں یہ بات ڈال دینا چاہتا ہوں، اپنے اعتبار سے ڈال دینا چاہتا ہوں کہ یہ قرآن میں جو ریپیٹ کیا ہوا ہے نا، میں بار بار کہہ رہا ہوں تاکہ تمہارے ذہن میں یہ بات بس جائے کہ قرآن میں ریپیٹیشن بہت ہے۔ باپ کے کہنے کا مقصد قرآن پاک پر آبجیکشن کرنا تھا، اعتراض کرنا تھا، لیکن بیٹا بھی الحمدللہ اللہ نے اس کو ایمان والا دل عطا فرمایا تھا۔ بیٹے نے کہا بابا جو چیز آپ کہہ رہے ہیں نا بار بار ریپیٹ کر کے تاکہ چیز میرے ذہن میں بیٹھ جائے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے رب نے بھی یہی ارادہ فرمایا ہے کہ قرآن میں واقعات بار بار بیان کیے جائیں تاکہ مسلمانوں کے ذہن میں وہ واقعہ بیٹھ جائے۔ دیکھیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو آدمی اعتراض کرنے جاتا ہے اس کے اعتراض ہی میں رب تبارک و تعالیٰ جواب رکھ دیتا ہے اور بندے کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ بتانا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کو اور ابلیس کے واقعے کو کئی مقام پر ذکر فرمایا ہے، جس میں سے سورہ اعراف بھی کافی تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ بیان کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، مختصر بنایا گیا، جنت میں رکھا گیا، ان کی بیوی کو تیار کیا گیا، کہاں سے ان کی پسلی سے پیدا کیا گیا، جنت میں رہتے رہے، رب تبارک تعالیٰ نے جب تک چاہا رہے۔ اس کے بعد ابلیس نے وسوسہ ڈالنا شروع کیا اور یہ کہنا شروع کیا، ابلیس بھی جنت میں رہا، یہ کہنا شروع کیا، دیکھیں چالباز کتنا ہے ابلیس، اس نے قسم کھا کر کہا، ابلیس نے قسم کھا کر کہا وقاسمہما، میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں
کہ میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، تم یہ والے درخت سے اگر کھا لو گے نا تو جنت سے کبھی نہیں نکلو گے، قسم کھا کھا کے کہا۔ اب اللہ کی مرضی، حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں بات آئی کہ رب تبارک و تعالیٰ نے قریب ہونے سے منع فرمایا ہے، وَلَا تَقْرَبَا، don't go so close to this tree، اس درخت سے قریب مت ہونا۔ ان کے دل میں یہ بات آئی کہ قریب ہونے سے منع کیا گیا ہے، لیکن اگر کھا لیں تو شاید کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ انہوں نے ایک assumption کیا، قیاس کیا۔ یہ اور بات ہے کہ یہ قیاس لفظ پر موقوف تھا، اور جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام نے کھایا، جنتی لباس ان کے بدن سے اتر گیا۔ قرآن کہتا ہے پھر حضرت آدم علیہ السلام کا لباس اور ان کی وائف، ان کی بیوی کا لباس ان کے بدن سے جنتی لباس اتر گیا۔ وَيَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور جنت کے پتوں سے وہ اپنے آپ کو ڈھکنا شروع کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے، جس کا مرتبہ بلند ہو، یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں، جس کا مرتبہ بلند ہو پھر اس سے پوچھ بھی سخت ہوتی ہے۔ ایک عام آدمی ہے جو راستے میں چلتے ہوئے کھا رہا ہے، مثال کے طور پر رمضان میں نہیں، عام حالات میں، عام دنوں میں چلتے ہوئے کھا رہا ہے، کوئی بھی چیز کھا رہا ہے، اس کے اوپر لوگوں کی اتنی زیادہ نگاہ نہیں جائے گی، لیکن کوئی ٹوپی والا، داڑھی والا، ایک اچھا کوئی عالم قسم کا آدمی ہو، راستے سے جا رہا ہو کھاتے ہوئے، تو لوگوں کی نگاہ اس کے اوپر پڑے گی اور وہ کہیں گے کہ یار یہ عالم ہے اور راستے میں چلتے ہوئے کھا رہے ہیں، جبکہ رسول پاک نے فرمایا ہے کہ جب کھانا کسی چیز کو کھانا ہو تو بیٹھ جاؤ، آرام سے سکون سے کھاؤ، ادب یہ ہے کہ بیٹھ کے کھاؤ، ہے کہ نہیں؟ تو درخت سے کھانا اللہ رب العزت نے منع فرمایا، درخت کے قریب جانا نہیں ہے۔ قریب گئے، کھایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کا مرتبہ بہت بلند، تو ظاہر سی بات ہے ان کی پرشش بھی اسی طرح سے سخت ہوگی، اور ہم کو یہ اجازت نہیں ہے بحیثیت امتی، ہم کو یہ اجازت نہیں کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں۔ یہ اللہ کی مرضی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ان کا بھی خالق ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا بھی خالق ہے، اور تمام جہان کا خالق ہے، وہ اپنے بندوں سے جس طرح سے چاہے مخاطب کرے، لیکن ہم بحیثیت بندہ، بحیثیت افراد امت، ہم کو یہ حق نہیں ہے کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے کچھ بھی یابا گوئی کریں اور غلط کوئی لفظ نکالیں۔ یہ ایسے ہی جیسے کوئی آنر ہو، اس سے کوئی غلطی ہو گئی، اب اس کا جو دوست ہے، جو ساتھی ہے، اس کو کچھ سخت یا شست کہہ سکتا ہے، لیکن جو آنر کے نیچے ہے، امپلائی جو ہے، اس کو یہ اجازت نہیں کہ جا کے آنر کو کہنے لگے آپ نے ایسا کرتے ہیں، why did you so, you don't have to like this، اس کو یہ اجازت نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے حضرت آدم کا بھی معاملہ ہے، ہمارے لیے وہ ہمارے سر کے تاج ہیں، اور ہمارے لیے وہ باعث فخر، باعث عزت، باعث تقریر ہیں۔ بہرحال اللہ کی مرضی ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی وائف، ہم سب کی ماں حضرت حوا کو دنیا کی طرف بھیج دیا گیا، اور واقعہ آپ کو پتہ ہے، اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے کہ سالہ سال، ایک دو سال نہیں بلکہ کئی 100 سال تک they were crying, non-stop crying, all the way crying۔ اب سمجھ سکتے ہیں کہ جو بندہ جنت پہ رہ رہا ہو، جنت سے دنیا کی طرف نکال دیا گیا ہو، he can understand and realize the reality of world دنیا and reality of paradise، جنت کی اور دنیا کی حقیقت کو سمجھ سکتا ہے۔ جنت میں آشائش ہی آشائش، آرام ہی آرام، اور دنیا میں آئے گی تو آنے کے ساتھ ہی آزمائش شروع، روتے رہے روتے رہے روتے رہے روتے رہے روتے رہے روتے رہے، اللہ نے کرم فرمایا۔ پھر جب ہمارے اور آپ نے نبی کا واسطہ دیا تو رب تبارک و تعالیٰ نے لغزشوں کو معاف کر دیا، اور اللہ رب العزت نے اپنے کرم سے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی نواز دیا۔ تو ہم تو ایسے نبی رکھتے ہیں ماشاءاللہ کہ جو نبیوں کے نبی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی لغزش اور چوک
اس کو خطا سے بھی تعبیر نہیں کرنا چاہیے، گناہ تو بہت دور کی چیز ہے، لفظ کوئی چوک ہوتی ہے، کسی نبی سے کوئی چوک، ایک غفلت ہو سکتی ہے، لیکن گناہ نہیں ہو سکتا۔ اگر حضرت آدم کی لغزش بھی ہے تو کام بنانے کے لیے کوئی اور نہیں آ رہا ہے، مدینے کا تاجدار اور الحمدللہ رب تبارک و تعالیٰ کے کرم سے حضرت آدم علیہ السلام پر رب کے کرم کی بارشیں ہوئی، سبب ہمارے اور آپ کے آقا بنے۔ اب دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ نے لباس نازل فرمایا۔ میں صبح میں عرض کر رہا تھا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم اسلام کے دامن سے وابستہ ہیں، ورنہ لوگ تو ننگے پنگے گھومتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی تہذیب ہے، اور ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے چہرے کو کسی غیر نے تو دیکھا ہی نہیں، بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ آسمان نے بھی ان کے چہرے کو نہیں دیکھا۔ کتنی عفت والی زندگی حضرت فاطمہ الزہرا کی تھی۔ اور تو اور پہلے جب جنازہ کو تیار کیا جاتا تھا تو پہلے ایسے ہی کھلا رکھا جاتا تھا، جنازہ تیار ہو گیا اور کفن باندھ دیا گیا اور پھر ایسے ہی کھلا، اس کے اوپر کوئی چادر نہیں ڈالی جاتی تھی۔ لیکن جب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا تو اسی وقت سے یہ رواج ہو گیا کہ جس کے چہرے کو ماہ و نجوم نے نہیں دیکھا ہو، آج دنیا بھی نہ دیکھے اور آسمان بھی نہ دیکھنے پائے، اس وجہ سے ان کے کفن کے اوپر اور کفن کے اوپر جو حصہ ہے اس پر چادر ڈال دی گئی تاکہ کوئی اور نہ دیکھ پائے۔ کتنا احترام دیا ہے ہمارے مذہب نے مسلمان مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی۔ یہ اگر ہماری بہنیں سمجھ جائیں تو پھر غیروں کے دامن سے کبھی بھی وابستہ نہیں ہوگی۔ وہ دنیا جو چند سالہ ہے اور اس دنیا میں چند سالہ لطف اور لذت کے خاطر کسی غیر کے دامن سے وابستہ ہو جاتی ہیں۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے، ایسا بھی سنا گیا ہے کہ بڑا علمی ماحول تھا، بڑی علمی خاندانی شرافت تھی گھر میں، لیکن اس کے باوجود بھی لڑکی کسی غیر کے ساتھ وابستہ ہو گئی۔ ہمیں ضرورت ہے کہ جہاں ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں وہیں ہم اپنے بچیوں کی اچھی تربیت اور نگرانی کریں اور ان کو دوست بنا کے رکھیں، کسی غیر کے ساتھ ان کی وابستگی نہ ہونے پائے، اس کا ہم خوب خیال رکھیں۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ اس طرح سے بیان کیا گیا۔ اب ظاہر ہے جنت سے نکالے گئے تو جنت اور جہنم دونوں کا مختصر تعارف بھی یہاں پر کر دیا گیا، اور جنتیوں کے حوالے سے بھی اور جہنمیوں کے حوالے سے بھی کچھ باتیں رب تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ ارشاد ہوا ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط۔ رب کریم نے فرمایا کہ جو میری آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور پھر گھمنڈ میں سرکشی میں پڑے رہیں تو فرمایا گیا لا تفتح لهم ابواب السماء، جنت کا ان کے لیے راستہ اور جنت کا ان کے لیے دروازہ کھولا ہی نہیں جائے گا جو آیتوں کا انکار کرے۔ ولا يدخلون الجنة، اور وہ جنت میں کبھی نہیں داخل ہوں گے۔ they will never ever go to paradise in the paradise، کبھی بھی وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ کون لوگ؟ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور دین اسلام کا انکار کرتے ہیں۔ اور لگے ہاتھوں رب تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، ان کے لیے جہنم ہی میں ٹھکانہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کو تو یہی جزا دی جائے گی۔ اور پھر رب تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جو لوگ ایمان لے آئے اور عمل صالح کیا، نیک کام کیا، فرمایا گیا لا نکلف نفسا الا وسعها، ان کو اتنی ہی طاقت جتنی ان کی طاقت ہے ان کے طاقت
بھلی ہی ان سے عبادت کی جائے کروائی جائے گی اور ان کو حکم دیا جائے گا کرنے کے لیے۔ اللہ رب العزت نے کبھی سوچ لیجیے نماز بھی اگر پڑھنا ہے تو جس کو طاقت ہے نماز پڑھنے کی اسی کو حکم دیا گیا۔ اگر طاقت بالکل نہ ہو، آدمی بالکل پاگل ہو جائے یا کوئی اور وجہ ہو جائے کہ نماز پڑھ ہی نہیں سکتا، تو اللہ رب العزت نے اس کے ذمے سے نماز کو معاف فرما دیا، کوئی معذور ہو گیا تو جس کی جتنی طاقت ہے اتنا ہی اس کو حکم دیا گیا۔ سریدت یہاں پر ایک چیز اور میں عرض کر دوں، ماشاءاللہ کبھی کبھی یہاں پر کچھ ضعیف حضرات ہوتے ہیں جو کرسیوں پر بیٹھے رہتے ہیں اور قرآن پڑھتے رہتے ہیں، رائٹ؟ کبھی کبھی ایسا بھی دیکھا ہے کہ دوسرا ان سے لڑ جاتا ہے، آپ جو یہاں بیٹھے ہو ہم یہاں نیچے قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، ظاہر بات ہے وہ معذور بندہ ہے، جو بھی ضعیف ہے وہ معذور ہے، وہ نیچے بیٹھ ہی نہیں سکتا، اگر نیچے بیٹھ سکتا تو پھر وہ کرسی پہ نہیں بیٹھتا۔ اور ایسے میں ضروری ہے احترام، یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو چلو نیچے بیٹھو، اس کے لیے احترام یہی ہے کہ وہ اوپر ہی بیٹھ کے پڑھے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور تمہارے لیے احترام یہ ہے کہ اگر تم کو برا لگ رہا ہے، آپ کو برا لگ رہا ہے تو آپ تھوڑا سا دور ہو جائیے، اب ایسا تو نہیں انہیں کے بالکل بغل میں جا کے پڑھو، جگہ بالکل خالی نہیں، کہیں اور چلے جاؤ، کر سکتے ہو۔ اور اگر قریب میں بھی بیٹھ کے پڑھ رہے ہو تو میں بتا رہا ہوں اگر وہ بندہ معذور ہے، ضعیف بندہ جو بیٹھا ہوا ہے، قریب میں بھی اگر آپ اس کے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں اور وہ کرسی پر بیٹھ رہا ہے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ دفعہ کچھ دفعہ کہا سنی بھی ہوئی، تو میں نے کہا انشاءاللہ اس پر میں کبھی روشنی ڈالوں گا۔ میں نے ایک بندے کو دیکھا کہ جس کے ہاتھ بالکل کٹے ہوئے، شاید وہ پیدائشی نہیں ہوگا یا یہ کہ بعد میں کٹ گیا ہوگا، اس بندے کو میں نے دیکھا قرآن شریف پڑھتا تھا، ظاہر سی بات اس کو ہاتھ نہیں ہے، اب قرآن پڑھنا ہے اس کو تو اب کیسے وہ قرآن کے ورق کو پلٹے گا؟ تو اس کے لیے یہ اجازت ہے کہ جس طریقے سے بھی چاہے وہ قرآن کے اوراق کو پلٹ دے۔ میں نے دیکھا کہ وہ اپنے پیروں سے قرآن کے اوراق کو پلٹ رہا ہے، کوئی اگر موجود ہے قریب میں تو ٹھیک ہے وہ کہہ دیتا تھا ہاں اس کو پلٹ دو، لیکن اگر کوئی نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ تو پھر ایسی صورت میں چونکہ وہ معذور ہے اس کے لیے جائز ہے کہ جس طریقے سے بھی وہ قرآن کے ورق کو پلٹنا چاہے پلٹ سکتا ہے، اور اس میں احترام میں کوئی خلل نہیں ہوگا۔ احترام یہ ہے کہ آدمی صحیح و سالم ہے اور اس کے باوجود وہ پیر سے کرے تو یہ پھر بے ادبی مانی جائے گی، لیکن اگر صحیح و سالم نہیں ہے تو پھر معذور کے لیے بہت ساری چیزیں جائز کی حد میں ہو جاتی ہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ ارشاد فرمایا گیا اولئک اصحاب الجنہ، جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں ایمان کے ساتھ وہ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ یہاں پر ایک چیز قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ جنتیوں اور جہنمیوں کو جب جانا ہوگا جنت جہنم میں تو اللہ رب العزت جنتیوں اور جہنمیوں سب کو بلائے گا، آؤ۔ جب سب آئیں گے تو وہاں پر ایک میڈا، ایک جانور ہے، اس کو ذبح کیا جائے گا، اور ذبح کرنے سے پہلے جنتی فل ٹینشن ہے کہ جنت سے نکالا جا رہا ہے یا جنت میں جانے سے بھی روکا جا رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ جنت میں جانے نہ دیا جائے۔ اور جہنمی جو جہنم میں جانے والے ہوں گے وہ بڑے خوش ہوں گے کہ لگتا ہے ہم لوگوں کا بھی کام بن گیا، لیکن رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ وہ میڈا لے کے آؤ، اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اور اعلان ہوگا کہ یہ میڈا، یہ جانور ہی موت کی شکل تھا، آج اس جانور کو یعنی موت ہی کو ذبح کر دیا گیا، آج کے بعد کوئی نہیں مرے گا۔ جو جنتی ہیں جنت میں چلے جائیں گے، ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اور جو جہنمی ہیں جہنم میں جائیں گے۔ اللہ رب العزت جس کو چاہے گا جہنم سے نکال کر جنت میں بھی ڈالے گا، اور جس کے بارے میں حکم ابدی ہو گیا ہے کہ وہ جہنم ہی میں رہے گا تو وہ جہنم میں رہے گا، لیکن موت کسی کو نہیں آئے گی۔ اور تو اور وہاں کھانے پینے کا بھی انداز بالکل مختلف ہوگا، جو چیز آپ چاہیں گے اللہ رب العزت کی طرف سے وہ چیز آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گی۔ جو بھی نعمت آپ چاہیں، جو بھی نعمت، دنیا کی کسی نعمت کو سوچیں کہ ہاں ہم نے بمبئی میں فلاں جگہ یا فلاں دور میں
फला चीज़ खाई थी, बहुत अच्छी लगी थी, अरे अल्लाह अगर वो मिल जाता, अल्लाह की तरफ से वो नेमत आपको मुयस्सर हो जाएगी। और करम बालाए करम के खाने पीने के बाद कोई वॉशरूम जाने की भी हालत नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं कि जिसमें कराहत हो। जो भी हमने और आपने खाया हुआ होगा वो सब खुशबूदार पसीना निकलेगा और सब हजम हो जाएगा। जन्नत की नहर का क्या कहना, कहीं दूध की नहर है, कहीं शहद की नहर है, जो आप चाहें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके लिए वहां पर मुहैया करके रखा होगा। ये किसके लिए है? जो ईमान ले आए और जो अमल सालेह करते हैं। रब तबारक व तआला हम सबों को ईमान के साथ अमल सालेह की दौलत नसीब फरमाए और आका की शफाअत के सदक़े में इब्तिदाअन ही हम सबों को जन्नत में दाखिला नसीब फरमाए। अब देखिए, ये तो हो गया जन्नती और जहन्नमियों का तज़किरा। कुरान मुक़द्दस में रब तबारक व तआला ने हर एक के लिए हिदायत रखी है। और हज़रत अली कहते हैं कि अगर मेरी सुई भी गुम हो जाए रज़ियल्लाहु ताला, तो मैं कुरान मुक़द्दस की आयतों से अपनी सुई तलाश कर लूँगा। ऐसे ही थोड़ी मेरे आका ने फरमा दिया मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसके दरवाजे हैं। जाहिर सी बात है, दरवाजे की बड़ी अहमियत होती है। शहर में दाखिल होने के लिए जब तक दरवाज़ा क्रॉस न करो तब तक शहर में आदमी दाखिल नहीं हो सकता। आज तो दरवाजे अलग हो गए, वरना पहले जो शहर होता था बहुत बड़ी दीवार होती थी और एक दरवाज़ा होता था, पूरा शहर उस दीवार के बीच में होता था। मेरे आका ने फरमाया ये शहर, मैं शहर हूँ और अली उसके दरवाजे हैं। वही अली, हज़रत अली कहते हैं कि कुरान से मैं अपनी कोई भी गुमशुदा चीज तलाश कर सकता हूँ। तो ये कुरान है। जाहिर सी बात है, जब अली के इल्म का ये आलम है तो फिर नबी के इल्म का क्या आलम है, जिनको रब तबारक व तआला ने अव्वलीनो आखिरीन, दुनिया जहान, क़यामत के पहले बाद, जन्नत दोज़ख, हर चीज का इल्म अता फरमा दिया हो, बल्कि मेरे आका ने उसका जा बजा इजहार भी फरमाया है, तो फिर उनके इल्म का क्या आलम होगा? कोई हद है उनके उरूज की? बलगल उला कशफत तुजा सल्लु अलैहि, ये करम है और ये रहम है और ये इनायत है रब तबारक व तआला की, जो अल्लाह ने अपने बंदे खास, अपने सबसे अजीम नबी और हमारे और आपके आका को अता फरमाया। आगे चल के रब तबारक व तआला ने अंबियाए किराम और उनकी कौमों का जिक्र फरमाया है। किस नबी की कौम किस तरह की बुराई में मुलव्विस थी और किस तरह से अंबियाए किराम ने उनकी इस्लाह की कोशिश की। जो इस्लाह पा गए, हिदायत पा गए, वो बच गए, और जिन्होंने हिदायत कबूल नहीं किया उनको रब तबारक व तआला ने खत्म कर दिया, उनकी नस्लों तक को खत्म कर दिया और उनका नामो निशान पूरी दुनिया में नहीं मिलता है। लेकिन कुरान मुक़द्दस ने करम फरमाया, अपने कुरान मुक़द्दस के ज़िम्मे में रब तबारक व तआला ने उन सारी कौमों के वाक़यात बयान फरमाए ताकि ये कौम भी इस हिदायत के रास्ते को इख्तियार करे कि जिस तरह से वो कौमें अपने नबी की नाफरमानी करने की बुनियाद पर हलाक हो गई, ऐ लोगों अगर तुम मेरे सबसे अजीम नबी की नाफरमानी करोगे तो हलाकत तुम्हारा भी मुक़द्दर बन सकती है। लेकिन ये करम बालाए करम है कि रब तबारक व तआला ने खुद ही फरमाया कि महबूब और दूसरी कौमों को तो पूरे के पूरे तौर पर खत्म कर दिया गया, उनके नाम निशान को मिटा दिया गया, लेकिन महबूब ये आपकी शान है कि आपकी कौम पर यक्का दुक्का अजाब तो आ सकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि पूरी आपकी कौम को खत्म कर दिया जाए। और सिर्फ यही वो उम्मत है जो क़यामत तक जारी व सारी रहेगी, और ये सदका है आमिना के लाल का।
رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، اے محبوب اللہ رب العزت آپ کی پوری قوم کو ایسا عذاب ہرگز نہیں دے گا کہ پوری قوم ہلاک کر دی جائے. کیوں؟ وانت فیہم، because you are within your nation، کیونکہ آپ اس قوم کے اندر موجود ہیں. اس وجہ سے آپ کی قوم کو مکمل استحصال نہیں فرمایا جائے گا، بالکل لیا ختم نہیں کیا جائے گا. اب ظاہر سی بات ہے جب رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے جب تک آپ قوم کے اندر موجود ہیں اس قوم کو بالکل ختم نہیں کیا جائے گا. ظاہر سی بات ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے رسول ہمارے درمیان آج تک کل تک نہیں بلکہ قیامت تک موجود ہے. تو اس وجہ سے قیامت تک اس قوم کو ختم نہیں کیا جائے گا. پھر وہی بات آتی ہے جو ہمارے امام نے کہا تھا، اور اس امام کا صدقہ ہے کہ ہر بات میں وہ دلیل قرآنی کے ساتھ شعر پیش کرتے ہیں اور اپنے نبی کی عظمت کے ترانے گاتے ہیں. میرے امام نے کیا کہا تھا؟ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب چمک والے اجروں میں چمکانے. ظاہر سی بات ہے اگر چمک دمک آپ کے اندر ہے اور روشنی پہلے سے موجود ہے تو آپ کی طرف اتنی توجہ نہیں کی جائے گی. لیکن آپ ایسی جگہ جائیں جہاں بالکل ٹوٹلی ڈارک ہے اور وہاں آپ چمک جائیں تو پھر آپ کا کیا کہنا. میرے امام نے کہا اے میرے آقا سب جو انبیاء آئے وہ تو چمک والوں میں آئے، سب چمک والے اجروں میں چمکا، کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. یہ ہے میرے نبی کی شان. انشاءاللہ اللہ نے زندگی رکھی تو صبح میں انبیاء کرام کے واقعات مختصر، کس قوم کے اندر کیا برائی تھی، کس نبی نے کیا سمجھایا، پھر قوم کو کیا اس کی جزا یا سزا ملی، اس کو بیان کیا جائے گا. رب تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب تبارک تعالیٰ ہم سبوں کو قرآن پاک پڑھنے سننے اور قرآن پاک کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا کریم کے بندوں نے قرآن پاک کی تفسیر اور قرآن پاک سننے کے لیے مولا وقت دیا، اے اللہ ان کے اوقات میں بے پناہ برکتیں عطا فرما. اللہ ان کے ہم، حزن، غم، مشکلات، تمام مسائل کو ان سے دور فرما. مولا تمام مومنوں کو اتحاد اور اتفاق کی دولت نصیب فرما. مولا اپنے فضل و کرم سے سبوں کی دعاؤں اور تمناؤں کو پورا فرما. مولا ایسا دن ضرور لا کہ مدینے کی سرزمین ہو اور ہم قرآن مقدس پڑھ رہے ہوں اور لوگ قرآن مقدس سن رہے ہوں. مولا وہ مقدر ہم سب کا ضرور بھی ضرور بنا دینا. مولا ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و علیہ وسلم والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا اله الا اللہ.